न्यूज़ आए, मैं हूं महर बुखारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास के हवाले से कल जो उन्होंने बुलंद बाग दावे किए, इसके तहत कुछ चीदा नुकात आपके सामने रखेंगे। वेरी वेरी एम्बिशियस एंड वेरी पॉजिटिव, लेकिन ऑफ कोर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा। इसके तहत नाज़रीन गरीबों के एहसास के दावे हैं। गरीब अफराद के लिए मुख्तस फंड में 80 अरब का इजाफा और नकद इमदाद के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रोटी कपड़ा और मकान के साथ सेहत और तालीम की सहूलियात की फराहमी, आइन में तरमीम और नई वजारत की तख्लीक के खुशनुमा वादे भी किए गए हैं। अब गरीब कौम का एहसास के 40 बरसों बाद रोटी कपड़ा और मकान के नारे ईफा और बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी होगी, मगर गरीब खुशी से कहीं मर ही ना जाए। अगर सियासी वादे कुरान और हदीस होते तो चशमकुशा हकायक ये हैं अनफॉर्चुनेटली कि हर चौथा पाकिस्तानी एज वी स्पीक खत गुर्बत के नीचे है। 9 करोड़ शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और 41% बच्चे ग़ज़ाई कमी का शिकार और कौम के मसीहाओं पर अरबों खरबों के गबन के रेफरेंसेस। मुद्दा ये कि गरीबों का एहसास खुशाइन मगर मुआशी भंवर में फंसी रियासत गुर्बत के खात्मे के लिए ये भारी रकूम लाएगी कहां से? एक तरफ तो गुर्बत मिटाओ का एहसास है और दूसरी तरफ बिजली और गैस के नरखों में तवात्तर के साथ इजाफे होते चले जा रहे हैं और आगे जाके ये भी बताया जा रहा है चंद हफ्तों बाद 4 से 4.5 रुपए फी यूनिट भी बिजली महंगी कर दी जाएगी। सो आम आदमी की चीखें तो निकल ही रही हैं। गरीबों को नकद इमदाद और फंड्स में इजाफा अच्छा कदम होगा, मगर दुनिया का असूल कदरें मुख्तलिफ है। दुनिया गुर्बत के खात्मे के लिए मछलियों की बजाय मछलियां पकड़ने के कांटे तकसीम करती है। इसके ऊपर आज गुफ्तो शनीद करेंगे कि ये रियलिस्टिकली स्पीकिंग कितना इम्प्लीमेंटेबल है। वज़ीर आज़म का ये विजन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ सैयद सुमसान बुखारी साहब मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब हुकूमत के, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुर्तज़ा वहाब साहब एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के ऑन लॉ, एंटी करप्शन एंड इंफॉर्मेशन, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर साहब आपसे आगाज़ करूंगी क्योंकि आपका ज़रा इस इशू के ऊपर काफ़ी एक नज़र भी रहती है और आप इस पे अपडेटेड भी रहते हैं। कल के ये जो एग्रेसिव और एम्बिशियस स्कीम टू रिड्यूस पॉवर्टी अनाउंस की है वज़ीर आज़म साहब ने, आपका रद्द अमल क्या था इमीडिएटली? फर्स्ट तो रद्द अमल ये आप एज अ कॉन्सेप्ट तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एज़ यूजुअल जो PTI के जितने भी ऐलानात होते हैं उसमें डिटेल्स नहीं होती, फैक्ट शीट नहीं होती। ये एज ए ऑपोजिशन लीडर नहीं आप एक अपना एक कहते कि जी गरीबों के लिए करना चाहिए ये, तो वो एक्चुअल जब तक डिटेल्स नहीं आएंगी तो मैं तो उस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं महर कि ये इतनी बचकाना स्टेटमेंट है। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। आप जितना आपकी इकनॉमिक ग्रोथ होती है उसी से रिलेटेड होता है कि आपकी पावर्टी किस तरह से आप एलिविएट करते हैं। ये डिस्कनेक्ट नहीं होता। सो अभी अगर स्टेट बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आप देखें तो वो कहते हैं कि 3.5% से इकॉनमी ग्रो करेगी। जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको अगर साथ रखें तो इसका मतलब ये है कि मैसिव जॉब लॉसेस होंगे। मेरे हिसाब से जो मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि 6 लाख पाकिस्तानी जॉब लूज़ करेंगे इस फिस्कल ईयर में सिर्फ, और 40 लाख पाकिस्तानी इस साल पावर्टी लाइन से नीचे जाएंगे बिकॉज ग्रोथ रेट खुद हुकूमत के जो नंबर्स हैं। सो इमरान तो एक ऐसा पॉलिटिशियन एक बात कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट किसी भी आप इकोनॉमिस्ट से कहेंगे कि इसको ट्रांसलेट अगर करें कि ये ग्रोथ रेट हो और ये इन्फ्लेशन हो जो खुद हुकूमत ही के आदाद व शुमार हैं, तो इसका मतलब, और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसका मतलब क्या है? इट ट्रांसलेट्स इनटू मैसिव जॉब कट्स, इट ट्रांसलेट्स इनटू सेवरल मिलियन पीपल गोइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। मैं उसी आदाद व शुमार की बात कर रहा हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान के, आप परसों जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है आप उसी को देख लें। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेट बैंक जो एक स्ट्रॉन्ग एक इंस्टीट्यूशन है हुकूमत का, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो भी एक ज़ाहिर है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट बातें कर रहे हैं। असद उमर कह रहे हैं कि जी बड़े ज़बरदस्त इकनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो उसी पर कि प्राइवेट सेक्टर की लैंडिंग बहुत बढ़ गई है, असद उमर उसको लेके कह रहे हैं कि जी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। और स्टेट बैंक कह रहा है कि वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि चूँकि इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है, आपकी इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी की इतनी महंगी हो गई है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन,
تو وہ جو پہلے جتنا اگر 100 روپے قرضہ لینا تھا پرائیویٹ سیکٹر کو، اب ان کو 150 روپے قرضہ لینا ہے، تو اس کا اکنامک گروتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. Okay, so you think کہ ذرا سا یہ detached from ground reality. Before I come to بخاری صاحب for an answer, میں مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب اس کے جو چیدہ چند نکات which were very intriguing for me at least. ایک تو پسماندہ اور کمزور طبقات کے لیے 80 ارب روپے کا اضافہ اناؤنس کیا گیا ہے. 57 لاکھ خواتین کی جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس بنائے جائیں گے ان کے لیے. دیہات میں غریب خواتین کو دیسی مرغیاں اور بکریاں دی جائیں گی. پناہ گاہیں بلا سود قرضوں کے لیے 5 ارب روپے پاورٹی ایلیویشن فنڈ میں، 25 ارب روپے 45 اضلاع کے لیے 1200 دیہات میں کنیکٹیوٹی فراہم کی جائے گی. سو تحریک کا بہترین بلدیاتی نظام بھی فراہم کیا جائے گا. یہ بھی کہا گیا، وہ الگ بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگ اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں بلدیاتی نمائندے لیک آف پاورز کی وجہ سے. مگر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ سوشل ویلفیئر کی طرف قدم تو بہترین ہے، ویژن تو بہت بہترین ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی یہ کہے گا کہ جو یہ انویژن کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں وہ خراب ہے. آئی مین ارلی 20th سینچری پوری انٹرنیشنل دنیا میں، مغربی دنیا کے اندر یہ کام ہوا ہے. سوشل ویلفیئر کنٹریز اور اسٹیٹس بنانے کے لیے ریاستوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ اپنا ڈھانچہ چینج کیا ہے. مگر جو کام کیا اصل میں وہ ٹیکس کلیکشن کے اوپر کام کیا ہے. سو آل دیٹ از ڈویبل اور اس کو یقینی بنایا جائے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مہر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں آن پیپر پالیسیز تو بہت اچھی بنا لی جاتی ہیں، لیکن جب اس کو عملی جامہ پہنانے کا ٹائم آتا ہے، جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے، دس از ویئر وی لیک. آپ کو یاد ہوگا ایشیا اسپیسیفک گروپ نے بھی بائی دا وے آئرونکلی یہی کہا ہے، پیپر پہ تو تمام تر آپ کا کام زبردست ہے مگر ہمیں زمینی کام نہیں بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف نظر آ رہا ہے. آئی تھنک دس اپلائز ٹو ایوری تھنگ، ایون اکانومی اینڈ ایوری تھنگ. ایبسلیوٹلی. تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک بڑا ایمبیشیس پلان پی ٹی آئی نے 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھروں کا بھی دیا تھا، لیکن آپ نے دیکھ لیا پچھلے 8-9 ماہ میں کوئی اس کے اندر سگنیفیکنٹ پروگریس ہوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ نے اپنے انٹرو میں پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ سب ہوگا کیسے، اگر سرکار پیسے کمائے گی تو وہ اپنی عوام کو پیسے دے پائے گی. آپ جب تک پیسہ اکٹھا کر نہیں پائیں گے تو آپ کیسے اپنی عوام الناس کو اس کے بینیفٹ دے پائیں گے. ٹیکس کلیکشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ایف بی آر خود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے، اخباروں میں یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ تقریباً پچھلے 7 ماہ کے اندر 277 بلین روپے کا شارٹ فال ہے ٹیکس ریونیو ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں. اور اگر اسی تسلسل سے یہ چیز چلی تو بائی دا ٹائم ہم فائنینشیل کلوز پہ آئیں گے 30 جون 2019 تک یہ اماؤنٹ تقریباً 480 ارب روپے تک پہنچ جائے گا. بنیادی پرابلم یہ ہے، اگر اب پیسہ حکومت نہیں کمائے گی، اگر پیسہ سرکار نہیں کمائے گی تو وہ کیسے اپنی عوام کو دے گی. آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ ہم لوگوں کو مچھلی تو پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن مچھلی پکڑنا اصل چیز ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں اصل پرابلم ہے. آپ نے پچھلے 8 ماہ میں دیکھ لیا کہ اکانومی کے جو نمبرز زبیر صاحب دے رہے تھے وہ سب کے سامنے ہیں. اب یہ بات کوئی سیاسی جماعت یا پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی ہے، اب اسٹیٹ بینک خود یہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے when it comes to numbers. آپ اپنے فیلڈ میں چلے جائیں، میڈیا کے اندر ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، آپ بینکنگ سیکٹر میں چلے جائیے وہاں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. ملک کے اندر اس وقت معیشت کا برا حال ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو نہیں رہی، کوئی میجر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں آئی نہیں ہے. جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے لوگوں کو معیشت کی طرف انکریج کر پائیں گے تو آپ کے پاس کوئی جواب نظر نہیں آتا. اس ملک میں آپ کے سامنے کہ وی یوز ٹو بی ایکسیسو ان نیچرل گیس، آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے. صوبہ سندھ جو کہ پاکستان کی 70% گیس پروڈیوس کرتا ہے، ہمارے پاس صنعتوں کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. یہ تمام بیرومیٹرز کو اگر آپ ملا کے کلیکٹیولی دیکھیں گے مہر، تو آپ مجھے بتائیے کیسے معیشت چلے گی. غربت مکاؤ پروگرام کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، کتنا یہ امپلیمنٹیبل ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک وی گونا بی رائٹ بیک. سر انہیں بڑا اہم اشارہ جو ابھی کیا ہے سمسام بخاری صاحب، 6 دسمبر 2017 کو 2017 عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا اقتدار میں آ کے 800 ارب اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. 28 مارچ 2019 کو فاسٹ فارورڈ کر لیجئے، 8 ماہ میں ٹیکس کلیکشن 232 ارب کا خسارہ ہے، آئندہ 4 ماہ میں 252 ارب متوقع خسارہ ہے، تو کل خسارہ سال کے آخر میں 485 ارب تک پہنچ جائے گا، یہ جو ایکسپیکٹڈ ہے. سو کیا لوگ اعتماد نہیں کر رہے آپ پہ جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کم از کم دوسری جماعتوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا تو نعرہ ہی روٹی کپڑا اور مکان رہا ہے، اور اس پہ 50-52 سال وہ پارٹی چلی ہے.
مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سے تو حساب آپ نے کل کے بعد شروع کرنا ہے نا، کہ ہم نے یہ جو کیا ہے، اگر کل کو ہم یہ چیزیں نہیں دے سکتے جو ہم نے وعدے عوام سے کل کیے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے، اگر ہم وہ لوگوں کو نہیں دے سکتے تو پھر آپ ہمارے پہ کویسچن ہوتا ہے. نہیں I agree with you بخاری صاحب، مگر the problem is میں ادھر آ رہا ہوں میں ادھر آ رہا ہوں. باقی آپ کے خدشات ہیں جو مرتضیٰ وہاب صاحب نے فرمائے، جو آپ نے کہے، اور زبیر صاحب نے بھی یقیناً یہی کچھ کہا ہوگا، آلدو میں نے بٹس اینڈ پیسز میں سنا اور وہ نمبرز کا کچھ کہہ رہے تھے مگر وہ سنا. اب بات یہ ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ خسارہ جو ابھی آپ نے بات کی یقیناً ہے، ہمیں ماننا چاہیے. اگر نہیں مانیں گے ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کا بیماری کی تشخیص نہیں کر رہے تو اس کا علاج بھی نہیں کر سکیں گے. اس میں اعتماد کی بات نہیں ہے. ہمارا سسٹم اتنا فالٹی ہے، اتنی چوری ہوئی ہے، بے نامی اکاؤنٹ ہیں، پیسے باہر بھیجے گئے ہیں، دوسرا کر کے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں تو یہ آپ کے لیڈر کو سسٹم کا حصہ اور سربراہ بننے کے بعد سمجھ آئی؟ بیکاز پہلے تو وہ کہتے تھے میرے بعد آتے ہی ریمیٹنسز بھی آئیں گی، میری آپ بات سنیں گی، دودھ کی نہریں بہیں گی، ٹیکس ڈبل ہو جائے گا. میرا آپ نے میرے دونوں بھائیوں کی بات جو ہے وہ بہت تحمل سے سنی. اب ذرا میری بھی سن لیں، مجھے تو جواب دینا ہے نا. اور مطلب 1 versus 3 تو پھر وہ اچھی طرح جواب تو ویلکم ٹو دا گورنمنٹ سر، ویلکم ٹو آور لائف. آئی ایم ریڈی فار دیٹ اینڈ آئی ایم ہیپیلی ریڈی فار دیٹ، نو وریز. آپ اپوزیشن کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. لیکن میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، عرض یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ اس کا حساب تو ہمیں آپ لیجئے گا اگر اس ڈائریکشن کی طرف ہم نہیں جاتے. لوکل باڈیز کی آپ نے بات کی، لوکل باڈیز کا اگر بل ہم نہیں لاتے، اسی لوکل باڈیز نے کے پی میں الیکشن جتوایا ہے تحریک انصاف کو. یہ پلیز ڈونٹ فارگیٹ دیٹ. انڈیویجول جو ہیں، انڈیویجولز کی پرابلم ہوتی رہتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. جمہوریت میں ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹیکس کلیکشن کی طرف آلدو وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ فیڈرل حکومت کا اوپر والا مینڈیٹ ہے، مگر ٹیکس کلیکشن ہماری اولین ترجیح میں ہے اور اس ٹیکس کلیکشن کی طرف ہم جائیں گے. سر وہ پنجاب میں بھی تو اپنا ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا ہے نا، اس کے اوپر بھی تو کہتے ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب آن ریکارڈ ہیں. حمزہ شہباز صاحب، اگر آپ نے میری بات نہیں سننی تو پھر میں کیسے کہوں گا؟ میں تو ادھر آتا ہوں تو آپ بول پڑتی ہیں. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان کا ادھر والا پنجاب میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، اوپر والی بھی ہو رہی ہیں، اور ٹیکس کلیکشن میں جو کمی آئی ہے یہ ہمارے لیے کنسرن کی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مگر آپ سے یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو ہم جلد درست کریں گے اور اس طرح درست کریں گے کہ جو آپ کو پیپرز پہ بھی نظر آئے گا، گراؤنڈز پہ بھی نظر آئے گا، سامنے بھی نظر آئے گا. امید پہ دنیا قائم ہے. وہ آپ کی جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں، آپ کو تو سب لوگوں کو میں تو اچھے طریقے سے کہہ رہی ہوں. آئی ہوپ یہ امپلیمنٹیبل ہو. میں نے اس لیے شروع میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹیبل ہوگا، نیت ٹھیک ہے ہماری. اور دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا اس وقت، اور میرا کویسچن تھا، آج بھی جو پیپلز پارٹی کا ذمہ دار ایلیمنٹ ہے وہ پوچھ لیں کہ میں نے BISP پہ کہا تھا کہ اس کو سبسیڈیز پہ لے جائیں، عورتوں کو دے دیں، ویسے دے دیں، اس طرح نہ دیں. کیونکہ مجھے اس پہ کچھ تحفظ تھے، پروگرام سے نہیں کہ لوگوں کو پیسے جائیں، اس کا جو طریقہ امپلیمنٹیشن تھا اس پہ مجھے تحفظ تھے اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے، کیبنٹ ممبر رہتے ہوئے. مگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ دیکھیں وہ کارگر نہیں ہوا، وہ کامیاب نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی اسے سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتی تھی، وہ بھی نہیں ہوئے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. بات بڑی سیدھی ہے، جو وعدے ہم نے کیے ہیں کل خدا نخواستہ ڈیلیور نہ کر سکے تو اب میڈیا تو وہ حساب لے ہی نہیں سکتا جو عوام لے گی. بالکل ایبسلیوٹلی. لیکن اگر ہم وہ کر گئے تو پھر کوئی 2 لفظ اچھے بھی کہہ دیجئے. سر مگر مسئلہ یہ ہے کہ ساری وہ سکیمیں ہیں جو پہلے بھی اناؤنس ہو چکی ہیں ہمارا. میرا سوال تو سن لیں محترم بخاری صاحب، میرا سوال سن لیجئے، آپ ہی جواب دیجئے گا. I won't interrupt but سن لیجئے، کیونکہ مہاتیر محمد کو ہم اتنا لک اپ بھی کرتے ہیں، رائٹفلی سو. ملیشیا از آلسو ماڈل اسٹیٹ فار عمران خان رائٹ ناؤ. مگر دیکھیے بیسکلی پرانی شراب نئی بوتل ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، عمران خان صاحب کی حکومت کہہ رہی ہے یوتھ ٹریننگ اسکیم اور نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک ہم لائیں گے. 87,000 اسٹوڈنٹس کو وظیفے جاری کیے جائیں گے. 200 ارب کے قرضے کی اسکیم لا رہے ہیں. 1 لاکھ سے 5 لاکھ 10 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک قرضہ دیا جائے گا. نواز شریف صاحب کی حکومت میں انہوں نے یہی کہا 21 ستمبر 2013 کو کہ وزیر اعظم نواز شریف کا نوجوانوں کے لیے 20 ارب روپے کا 6 اسکیموں کا اعلان کیا گیا، اس پہ کام شروع کیا گیا. پھر عمران خان صاحب کی حکومت اب آتی ہے، اب کہتی ہے کاروبار کر اسکیم ہم شروع کر رہے ہیں. وفاقی حکومت نے کامیاب جوان پروگرام کے لیے 200 ارب روپے مختص کر دیے ہیں. نواز شریف صاحب کی حکومت میں انہوں نے کہا وزیر اعظم یوتھ بزنس لون پروگرام ہے ہمارا، بے روزگار نوجوانوں کے لیے 20 لاکھ تک قرضے لے کر آئیں گے. پھر عمران خان صاحب کی آج گورنمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں غربت مٹاؤ پروگرام احساس اور کفالت. 120
अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की जा रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यही काम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से किया था। मुस्तहक और गरीब ख़वातीन के लिए उन्होंने 2000 माहाना इमदाद का जिक्र किया, जो आप कह रहे हैं बेसिकली वही मछली पकड़ने के मुतरादिफ था, उनको कहीं स्किल्स फराम करने की बात नहीं थी। बट बात मसला यही है सर, कंटिन्यूटी नहीं होती हमारे स्टेट के अंदर। गवर्नमेंट आती है, नए प्रोजेक्ट्स रीनेम करके वही चीज़ लॉन्च करती है। सवाल हो गया। ये वो वाले प्रोजेक्ट नहीं है। BISP क्या था कि कोई कारोबार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जिसपे मुझे भी इतराज़ था। मैं 2-3 नाम मैं आपको दे दूंगा, एक दिन उन दोस्तों को बुला लीजिएगा, और मेरे ख्याल में वो आज भी शायद सच्ची बात ही करते हैं। वो आप देख लीजिएगा वो क्या कहते हैं कि मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी इस पर या नहीं उठाई थी। मैं गुजारिश आपसे ये करता हूँ कि वो पैसे दिए, पैसे खाए, ख़त्म हो। ये उस तरह नहीं है। हम एक तो कारोबार की तरफ जा रहे हैं, दूसरा जो हेल्थ पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड की तरफ जा रहे हैं, उनका कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मछली के कांटे वाली बात है, ये मछली वाली बात नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब एक प्रोग्राम कल अनाउंस होता है, इसके समरात ये कम से कम इसमें 6-7 महीने 8 महीने लगने चाहिए पता लगते हुए कि ये डिलीवर हो रहा है या नहीं डिलीवर हो रहा। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक तो अवाम उन फिगर से, मैं बिल्कुल कहता हूं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हमारे बहुत बड़ी हमारी अक्सरियत पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। लोगों के पास सीवरेज नहीं है, लोगों के पास साफ पानी नहीं है, लोगों के पास बहुत सारी बुनियादी सहूलतें नहीं हैं जो किसी भी महज़ब मुआशरे में होनी चाहिए। व्हाट वी वांट टू डू इज़ फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंसेस के लेवल पे भी कि जो उनके बुनियादी तकाजे हैं, बुनियादी सहूलतें हैं, वो उन तक पहुंच जाएं, और उनके लिए उनको बेचारों को खजल ना होना पड़े, उनको रुलना ना पड़े दर दर पे। और वो बुखारी साहब, आपकी नीयत के ऊपर तो शक, हम भी बैठे हुए हैं, प्लीज आपने अगर उनका इंटरव्यू करना था तो कर लीजिएगा, अगर नहीं होता उस तरह तो। नहीं बुखारी साहब, मसला ये है कि मेरा खावन मुझे कहे मैं तुम्हें पेरिस लेके जाऊंगा, चांद और तारे लेके दूंगा, मगर वो बेरोजगार 10 रुपए ना उसके पास, तो मैं सर कितनी देर उसकी बातों के ऊपर बंदा चलता जाएगा। नियत पे शक नहीं है। आप 24 घंटे भी तो नहीं ना गुजार रहा है, अभी तो 24 घंटे नहीं हुई है कहने पे। आपकी नियत पे अगर शक नहीं है सर, मगर सवाल तो ग्राउंड रियलिटी का आपसे करूंगी ना मेरे भाई, कि पैसे हैं नहीं, आपके अहदाफ मिल, आप जी पैसे जो हैं हम इंशाल्लाह टैक्स कलेक्शन में भी बेहतरी लाएंगे। पैसे भी इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में आ रहे हैं और आएंगे। एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी भी हम पे बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से बिलीव करते हैं, जो मर्जी कोई कहे। 18वीं तरमीम के बाद, वैसी डेवोल्यूशन के बाद एक वजीर आजम कोई इधर के बादशाह नहीं है जो इतनी निचली सतह तक माइक्रो चीज़ों का अनाउंस कर रहे हैं, बकरियां और देसी मुर्गियां एंड वॉट नॉट। और अगेन ही सेज के डिटेल्स कहाँ हैं, ये कैसे किया जाएगा, ये मजाक के तौर पे क्यों किया जा रहा है जी। और ये मोहतरमा शहीद का नाम इन्होंने किस कॉन्टेस्ट में लिया था? वो कह रहे थे कि आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम नहीं ले रहे BISP के अंदर। इनको एक तो इनकी तसल्ली करा दें कि मैं मोहतरमा शहीद कहता हूँ हमेशा, और दिल से कहता हूँ। दूसरी बात यह कि मेरा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी की मौजूदा हालात से है, उनके मौजूदा बयानात से है, उनकी जो जिस तरह किया, मेरा मोहतरमा से कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे में इखलाकी जरूरत है अल्लाह के फजलो करम से। दूसरा, इनको ये बता दें कि प्रॉब्लम ये है कि ये बाज़ औक़ात, क्योंकि इन्होंने करनी है मुखालफत बराए मुखालफत, ये कह हमने तमाम सूबों के साथ मिलके, मैंने BISP का नाम भी लिया था, तमाम सूबों के साथ मिलके उनसे बात करके जो उनका होगा वो भी करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट ज़ाती तौर पे भी कर सकती है। किसी सूरत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में कोई ऊपर से नहीं आ रहा। और एक बात मैं याद करा दूं अपने भाइयों को कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस पार्टी के PTI के चेयरमैन भी हैं, तो चेयरमैन अपनी पार्टी को डायरेक्ट कर सकता है, मशवरा दे सकता है कि आप अपने सूबों में जो आपके पास इख्तियार हैं आप उसके मुताबिक काम करें। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये अगर गरीबों के लिए कोई बात आई, इन्होंने कहा जी कहाँ पे है, एक सेकंड कल हमने किया है, तो क्या ख्याल है कि इसके पे होमवर्क नहीं हुआ हो गया? क्या इनका ख्याल है कि इस पे हमने ये नहीं सोचा होगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, किस फंड से उठा के हमने करने हैं, कहाँ से हमने जनरेट करनी है, कहाँ से डोनर आए हैं? ये बिला वजह ऐसे कह दिया। अगर बिला वजह कह दिया तो फिर तो हमारी गैर जिम्मेदारी जो है बिल्कुल सामने आ जाएगी। और अगर हमने अपना होमवर्क करके ये सोच के एक फिगर्स दे के इतने पैसे यहाँ जाएंगे, इतने पैसे यहाँ जाएंगे, यहाँ ये सेहत के लिए जाएंगे, ये कारोबार के लिए जाएंगे, ये मदद के लिए जाएंगे, तो वी हैव डन आवर होमवर्क। आप ये बिल्कुल खातर जमा रखें, आप अल्लाह ताला के फजलो करम से ये गरीबों का पैसा गरीबों की जेब में जाएगा, गरीबों के नाम पे किसी और की जेब में नहीं जाएगा।
سر ایک چھوٹا سا وقفہ لینے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں کس طرح ٹیکس کلیکشن ڈبل کرنی تھی, 5 ملین گھر بنانے تھے, کس طرح ریمیٹنسز نے ادھر دودھ کی نہریں ادھر بہنی تھیں, اور کس طرح 200 ارب روپے لوٹی ہوئی دولت کے واپس لے کر آنے تھے. ایک وقفے کے بعد. مرتضی وہاب صاحب, سندھ کے 40% بچوں کی خوراک کی کمی کے باعث سٹنٹڈ گروتھ ہے, اینڈ وی ہائی لائٹ دس اگین اینڈ اگین. گو کہ ہماری شو میں شیلا رضا بی بی نے کہا کہ ادھر کے تھر کے تو حالات ہی ایسے ہیں, وہ ان کے لائف سٹائل ایسے ہیں, وہ لگتے ہی سارے ایسے ہیں. I mean it was just absolutely ridiculously insensitive. میرے پاس وہ ساٹ بھی پڑا ہے, میں بالکل ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی وہ بات سن کے. بٹ چلے بتائیے, کیا صرف کلادن تنظیموں کے خلاف نعرہ لگا کے بلاول صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے جالوں کو ریوائیو کریں گے, یا یہ جو ایک ٹرین مارچ نکالی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ شاید پنجاب میں آئے, اسلام آباد میں آئے, اس کا ایک نعرہ مہنگائی کے خلاف بھی اٹھے گا جو اٹھ رہا ہے مگر صرف سندھ تک ہی محدود نظر آ رہا ہے؟ مہر, پہلے میں تھوڑا سا جو اور گفتگو ہو رہی تھی اس کے اوپر کامنٹ کر لوں. سمسام بخاری صاحب نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بات کہی کہ اس کے اندر کیا ایشوز تھے, بٹ یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ جو کچھ آپ کہہ لیں, کوئی حکومت کوئی پارٹی کہہ لے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے اس پروگرام کو ایک ماڈل پروگرام کے نام پر ایکسیپٹ کیا, اور اس کو فالو کرنے کے لیے اور ممالک کے اندر بھی پروگرامز اب سٹارٹ کیے جا رہے ہیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بڑا ناول آئیڈیا تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے سٹارٹ کیا, اور آپ نے عملی طور پر دیکھا کہ خواتین کو اس کا بینیفٹ ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ وسیلہ حق سٹارٹ کیا تھا, لینڈ ہولڈنگز کو خواتین کے نام ٹرانسفر کیا تھا. تو یہ چیزیں ہم ماضی میں ہم کر کے دکھا چکے ہیں. دوسری جو سمسام بخاری صاحب بات کر رہے تھے کہ ہماری نیت صاف ہے, دیکھیں مہر, اب ذرا چھوڑ دیجئے نیت وغیرہ چھوڑ دیں, اصل چیز ہے کریڈیبلٹی. آپ نے الیکشن سے پہلے جو پاکستان کی عوام کو وعدے کیے تھے, آج پاکستان کی عوام 7-8 ماہ بعد سوال تو آپ سے پوچھ سکتی ہے نا. تو آپ نے کہا تھا آپ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے تاکہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہیں ہم اس کو بے روزگاری کو ختم کر سکیں. کیا پچھلے 8 ماہ میں 1 کروڑ چھوڑیے, کیا 1 لاکھ نوکریاں انہوں نے کریٹ کیے؟ 1 لاکھ نوکریاں چھوڑے, 5 سال کا ٹائم دیا تھا نا. گو کہ I agree with you, it's ridiculous کیونکہ to create 10 million jobs in 5 years that means on average آپ GDP growth 7% دیکھ رہے ہیں. جی It's not happening. اس کا مطلب ہے 20 لاکھ نوکریاں سال کی, اور مہینے کی آپ نوکریاں نکال لیں تو تقریباً 1.25 لاکھ بنتی ہیں. آپ نے وہ چیزیں نہیں کر پائے. اسی طرح جب آپ نے گھروں کی بات کی تھی کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, تو آپ نے کیا ہوم ورک کیا تھا, کس طریقے سے, اور کیا ابھی آن گراؤنڈ پچھلے 8 ماہ میں آپ کسی غریب آدمی کو کوئی گھر پرووائڈ کر پائیں؟ ابھی تک ایسی چیز نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت اپوزیشن پارٹی کے مجبور ہیں سوال پوچھنے پہ کہ کیا تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا ہوم ورک کیا ہے, کیا وہ ہوم ورک کرنے کے بعد اعلانات کرتے ہیں؟ کی طرف آ رہی ہوں, میں اپوزیشن سے سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آئینی ترمیم تھر کا بھی پوچھ لیں, مرتضیٰ صاحب سے تھر کا بھی پوچھ لیں, اور سندھ میں حالات کا بھی پوچھ لیں. ہولسم طریقے سے بڑھنے کے لیے جدھر آپ روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, صحت سب کچھ فراہم کریں شہری کو, کیا پیپلز پارٹی اور کیا وہاب صاحب آپ بھی جواب دیجیے گا, پھر زبیر صاحب, اینڈ دین آئی ول کم ٹو بخاری صاحب, کیا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے, because they cannot do it without the opposition, میجورٹی اور اسٹرینتھ آپ کی سینٹ میں ہے, پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوگی؟ دیکھیں, ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اگر پاکستان کی عوام کا بھلا کسی بھی قانون سازی کے اوپر ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کیا اپنے ماضی کے کردار سے کہ ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. بٹ بنیادی چیز یہ مہر کہ آپ کوئی بھی اعلان کر دیں, اس اعلان کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ ابھی سمسام بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل ہم ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنائیں گے, لیکن پچھلے 8 ماہ میں ٹیکس کلیکشن کا کام ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, زبیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھا, ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا, ان ایماندار فرشتوں کے ہاتھ میں تھا. ان 8 ماہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اب پاکستان کی عوام کو سہانے خواب دکھا دے, ان کو مومنٹریلی خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں تو کر دے, لیکن وہ چیز کیسے؟ سر اگر آپ آئینی ترمیم لائیں گے تو پہلی اینٹ آپ رکھیں گے, اگلی حکومت جو بھی آئے اس پہ کیری آن کرے گی, کنٹینیوٹی کرے گی. I mean کہیں تو آغاز کرنا ہے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا, یا بیٹھ کے اسی طرح روتے رہیں؟ مہر, پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 9 موجود ہے, رائٹ ٹو لائف موجود ہے. آرٹیکل 14 کہتا ہے, جی آرٹیکل 14 کہتا ہے ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. آرٹیکل 25 کہتا ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن سب کو پرووائڈ کی جائے گی. یہ تمام چیزیں موجود ہیں, بٹ پرابلم ہمارے لیے ہے
کہ ہم ان اسپرٹ ان تھیوری تو بڑے اچھے کام کر لیتے ہیں بٹ عملی طور پر وہ پیسے کیسے اکٹھا کریں گے, کیسے وہ کریڈیبلٹی پاکستان کے بزنس مینوں کو آپ دیں گے کہ میں آپ کے پیسے کو صحیح طریقے سے اسپینڈ کروں گا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 8 ماہ میں یہ وہ چیزیں نہیں کر پائے. آپ کو یاد ہوگا انہی لوگوں نے کہا تھا کہ میں ٹیکس کلیکشن کو بڑھاؤں گا, ان لوگوں نے کہا تھا میں ریمیٹنسز کو بڑھاؤں گا, ان کے ایک وزیر موصوف نے کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر خان صاحب کے آتے ہی آ جائے گا. یہ ساری وہ باتیں تھیں جو کہ عوام کو بیوقوف بنانے والی تھیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مدعا ہی آج عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے, زبیر صاحب آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں, یہ ہے کہ فسکل بنیاد ہمیں رکھنی پڑے گی ان سارے کام کو. کیسے ریاست پیسے کیسے کمائے گی مہر, پیسے. اور سر آج کی ایک اور بڑی خبر دوں, یہ زبیر صاحب کیونکہ ایک اب سمجھوتا کرنا پڑے گا ہمیں, ایک سماجی اور سیاسی سمجھوتا کرنا ہے اس ملک کی عمرہ اور ایلیٹ کے ساتھ کہ وہ ٹیکس دینا شروع کریں اگر ہم نے اس کو ریالٹی بیس بنانا ہے اس پروجیکٹ کو. خان صاحب کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں مہر؟ خان صاحب کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں ذرا یہ چیک کیجئے. وہ بتائیں گے ابھی سمسام بخاری صاحب. میں عرض یہ کروں گا کہ میں جو مرتضیٰ نے کہا, جو آپ نے کہا, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پہلے تو یہ پوچھیں کہ انہوں نے کہا جی نہیں ہے 50 سال سے پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان کا, یہ کہ انہوں نے پورا کیا ہے, یہ بتائیں ذرا. دوسرا یہ ہے کہ تھر میں, لاڑکانہ میں, میر پور خاص میں, نواب شاہ میں آپ ذرا جائیں, جا کے حالات دیکھیں, سکولوں میں جا کے گوشت سکولوں میں دیکھیں, ہسپتالوں میں جائے, آپ کو سٹاف ہی مل جائے تو میں ذمہ دار. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل کوئی چیز اناؤنس کی ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ فلاحی کاموں میں ایک عام آدمی کے لیے ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنائیں گے. اور جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, جن لوگوں نے حرام کمایا ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وصولی ہوگی, اور وہ وصولی ہوگی پاکستان کے غربا پہ لگے گی. تو ریسٹ شور یہ جو اور دوسرا سندھ کا میئر آپ ایک دورہ کریں مہربانی فرما کے, اور لاڑکانہ جائیں, جا کے ایمانداری سے پھر بات کرتے ہیں. آؤں گی سر, بالکل. میں نے سنا تو زبردست قسم کی سڑکیں بھی بنا لی ہیں, مگر میرا آپ ضرور دورہ فرمائیے گا. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, مرتضیٰ صاحب اور سمسام صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. صرف اور صرف اس نقطے کے اوپر بڑا مثبت اختتام کروں گی شو کا کہ ایٹ لیسٹ اس ملک پہ ریئل ایشوز یعنی کہ ڈیولپمنٹ اور ایک عام آدمی کی معیار زندگی بہتر کرنے کے اوپر الحمدللہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ہر صوبے کے اندر, اینڈ دیٹ انٹو اٹ سیلف مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ نظر رکھیں گے ان وعدوں کے اوپر بھی اور امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ بھی ہو سکیں. بٹ ایز آف رائٹ ناؤ ڈسمل سچویشن ہے ایف بی آر کی, ٹیکس کلیکشن کی بھی, مگر مجھے لگتا ہے جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے ہیں they have their eye on it, it's only a matter of time. Good night, اللہ حافظ.